ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوا کو پر بھروسہ نہیں کیا جاتا، اسی طرح یہ دنیا ہے ہوا کی طرح ہے، اس پر بھروسہ نہیں کیا جاتا۔ یہ جو اتنا بڑا مجمع ہے اس میں آپ دیکھیے ایک طرف بچے ہیں، ایک طرف جوان ہیں، ایک طرف بوڑھے، لیکن اس میں نوجوان کون ہے، جوان کون ہے، بوڑھا کون ہے، یہ دکھانے کے بعد جس کی عمر اس مجمع میں 30 سال ہے وہ نوجوان۔ تنویر تمہاری عمر کتنی ہو رہی؟ سچ سچ بتانا، یہ جلسہ ہے جھوٹ نہیں بولا جاتا۔ 25 سال، اب یہ بالغ نہیں ہوا۔ 30 سال جس کی عمر ہو گئی وہ نوجوان، اور جس کی عمر 40 سال ہو گئی وہ جوان، اور جس کی عمر 50 سال ہو گئی اب وہ نوجوان بھی نہیں ہے، جوان بھی نہیں ہے، ادھیڑ ہے۔ بے شک۔ اور 50 پر اگر 1 سال کا اضافہ ہو گیا اب وہ ادھیڑ بھی نہیں ہے، نوجوان بھی نہیں ہے، جوان بھی نہیں ہے، بوڑھا ہو گیا۔ 51 سال میں دنیا میں اتنی لمبی عمر نہیں ملتی۔ 30 سال میں نوجوان، 40 سال 10 سال کا اضافہ ہوا تو جوان، 10 سال کا اور اضافہ ہوا تو اب جوان بھی نہیں ادھیڑ، اور 1 سال کا اضافہ ہوا تو ادھیڑ سے بوڑھا۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے موت سے پہلے موت کی تیاری کریں گے انشاءاللہ۔ جوانی میں بگڑیں گے، بڑھاپے میں سدھریں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ہم نے آپ کو دیکھ لیا، ذرا اترنے دیجئے جلسہ سے۔ ایک بہرا بیمار کی خیریت لینے کے لیے گیا تو پوچھا کیا حال ہے، تو بہرا کو تو سنائی دیتا نہیں ہے، تو بیمار بولا کہ مر رہا۔ سبحان اللہ، بہت اچھا، مبارک۔ دوسرا سوال اس بہرے نے پوچھا کہ کیا کھا رہے ہو، تو بیمار بولا کھسیا کر کے زہر کھا رہا۔ بہت اچھی دوائی ہے، کھاتے رہو۔ تیسرا سوال پوچھا کہ کس ڈاکٹر سے علاج چل رہا، بولا ملک الموت سے۔ بہت بڑھیا ڈاکٹر ہے، پورا علاج کر کے ہی چھوڑے گا۔ غنیمت صحت ہے علالت سے پہلے، فراغت مشاغل کی کثرت سے پہلے، جوانی بڑھاپے جوانی بڑھاپے کی زحمت سے پہلے، اقامت مسافر کی رحلت سے پہلے، فقیری سے پہلے غنیمت ہے دولت، فقیری سے پہلے غنیمت ہے دولت، جو کرنا ہے کر لے بہت کم ہے مہلت، فقیری سے پہلے غنیمت ہے دولت، جو کرنا ہے کر لے بہت کم ہے مہلت۔ چوتھا پیغام نکل گیا، حلال اور حرام کے حوالے سے پیغام آپ کو سنا رہا ہوں۔ آپ کے گھر میں برکت ہی برکت ہوگی، آپ کو پیسہ کے لیے سوچنا نہیں پڑے گا، لیکن ہماری بات کو پہلے دھیان سے سن لیجیے۔ آپ کو 2 کام کرنا ہے، حلال کمانا ہے، حساب سے خرچ کرنا ہے۔ 1 سال تجربہ کر کے دیکھیے، کبھی بھی میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں آپ۔ صرف 1 سال حلال کما کر کے دکھائیے اور حساب سے پیسہ خرچ کر کے دکھائیے، آپ کے گھر سے پیسہ گھٹے گا نہیں، روز بروز پیسہ میں اضافہ ہوگا، آپ کو پیسہ کے لیے سوچنا نہیں پڑے گا، دنیا آپ کے پیچھے ہوگی، دنیا آپ کو پیچھے نہیں ہوگی۔ بے شک ایک آدمی صرف 40 دن حلال کھا کر کے دکھائے، اللہ کی طرف سے 2 چیز ملے گی، صرف 40 دن آپ حلال کھا کر کے دکھائیے۔ یہ زبان جو آپ کی گونگی ہے اللہ اس پر علم کا چشمہ جاری کر دے گا، یہ دل جو تاریک ہے قبر کی طرح اللہ اس کو روشن کر دے گا سورج کی طرح۔ سبحان اللہ۔ 40 دن حلال کھانے میں جب 2 چیز ملتی ہے، اگر زندگی بھر آدمی حلال کھا کر کے دکھائے تو اللہ کتنی انعام سے بالا مال۔ ایک بات یاد رکھیے، 1 لقمہ حرام کا حلق کے نیچے اتر گیا ہے، صرف 1 لقمہ، اس کے بعد نہیں اترا ہے، 40 دن ہو گئے، تو لکھا ہے کہ اس 1 لقمے کی نحوست سے 40 دن جتنی نیکی اس نے کی ہے کوئی قبول نہیں۔ اللہ، 1 لقمے میں یہ حال ہے، اور پورے دسترخوان کا کیا حال ہے۔ ایک مثال پیغام ختم کرو،
ایک آدمی کو ایک ہی مرتبہ زندگی ملتی ہے، اگر کسی کو 70 بار زندگی ملے، 70 بار اللہ، اور وہ ایک ایک کر کے راہ خدا میں قربان کرتا جائے، راہ خدا میں گردن کٹا دے، تو لکھا کہ پھر بھی حرام کھاتا تھا، حرام کھلاتا تھا، 70 مرتبہ اللہ کے راستے میں گردن کٹانے کے بعد بھی حرام کا گناہ معاف نہیں۔ اللہ، میرگنج کا آدمی جرسی گائے کا دودھ نکالتا تھا، 1 کلو دودھ میں 10 کلو پانی ملاتا تھا اور لے جا کر کے ڈکیتا میں بیچتا تھا اور بہلیہ استھان میں بیچتا تھا، 99 دن چور کے 1 دن کوتوال تھا، بٹوا میں پیسہ تھا، دودھ بیچ کر کے آ رہا تھا، پیشاب لگا تو پاکڑ کے درخت کے نیچے سائیکل روک کر کے بٹوا رکھ کر کے چلا گیا، اور اوپر پاکڑ کے درخت میں بندر بیٹھا ہوا تھا، وہ نیچے آیا بٹوا لے کر کے اوپر، جب وہ واپس آیا تو دیکھا کہ آنکھ بند ڈبہ غائب، بٹوا تو ہے نہیں، 1 کلو دودھ 9 کلو پانی، دودھ کا پیسہ بھی گیا، پانی کا بھی پیسہ۔ اوپر جو اس نے دیکھا تو دیکھا کہ بندر بٹوا سے سکہ نکال کر کے دیکھ رہا ہے کہ اصلی کون ہے نقلی کون ہے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کے کہا مہاراج یہ سکہ تمہارے کام کا نہیں ہے، وہ بٹوا ہم کو لوٹا دو، ہم تم کو کیلا کھلائیں گے، وعدہ کر۔ تو بندر نے ایک سکہ ادھر پھینکا، ایک سکہ ہاتھ سے جو چھوٹا تو پانی میں گرا، بولا ٹبھاک، بولا یار دیوالی کہاں کب آئی، باراتی کب آئی، بہت اچھی آواز لگی۔ دوسرا سکہ نکال کر کے پھر پانی میں گرایا، ٹبھاک، پھر تیسرا سکہ نکال کر کے پانی میں گرایا، ٹبھاک۔ یہ ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہے مہاراج میرے بٹوے کا تماشا مت کرو، ایک ایک سکہ کر کے تم خالی مت کرو، میری پورے دن کی محنت بیکار ہو جائے گی۔ تو اس کو ایک رحم آئے تو ایک سکہ ادھر پھینکے، ایک سکہ پانی میں، جب پورا بٹوا خالی کر دیا بندر نے تو یہ ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہے کہ مہاراج سمجھ میں آ گیا، جو پانی کا پیسہ تھا وہ پانی میں گیا، اور جو دودھ کا پیسہ تھا وہی اوپر گیا۔ ارے واہ 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 واہ، کیا مثال! ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجیے حلال کمائیں گے، حلال کھائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، اور بیٹے کی شادی فری میں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، فری میں ملا تو چھوڑیں گے نہیں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ گھپلا گھوٹالا کہے کہ یہ پیسہ کماتا ہے، بھوکے پڑوسیوں کو تکبر دکھاتا ہے، مال حرام بچوں کو لا کر کھلاتا ہے، اور دونوں وقت شان سے چولہا جلاتا ہے، یعنی حرام دانا بھی چل پان ہو گیا، دنیا میں اس طرح کا مسلمان ہو گیا، دنیا میں اس طرح کا مسلمان ہو گیا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے کہ 2000 مکئی کا دام ہوگا اور 1000 روپیہ پر قرضہ دیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ 2-3 آدمی خیر سمجھ گئے، اپنی چوری پکڑانا نہیں چاہتا، خیر ماشاءاللہ بیداری آ گئی ہے، اور فریاد آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں ایک پیغام عورتوں کے حوالے سے۔ 3 طرح کی دعوت ہوتی ہے، آج عقیقے کی دعوت تھی اور عقیقہ ہو گیا ہے شاید دوپہر میں، بہت ساری جگہ ہوتا ہے کہ عقیقے کی دعوت لوگ کھا لیتے ہیں 9-11 بجے، جلسہ دوسرے لوگ آ کر کے سنتے ہیں اور عقیقہ کی دعوت کھا کر کے لوگ نکل جاتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے دعوت کھا کر کے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ آپ کے سننے کو ہمارے سنانے کو بہت قبول فرمائے، آمین۔ 3 طرح کی دعوت ہے، دسترخوان بچھایا، مہمان کو بٹھایا، کھانا لا کر کے رکھ دیا، چلا گیا، اب مہمان جی بھر کر کے کھا رہا ہے، بے خوف کھا رہا ہے، اس دعوت کو کہتے ہیں دعوت اشراف، بہت اچھی دعوت ہے۔ دوسرا طریقہ ہے کہ دسترخوان بچھا دیا، مہمان کو بٹھا دیا، میزبان بھی کھانا لا کر کے رکھ دیتا ہے، مہمان کے ساتھ کھانے لگتا ہے، مہمان کو کھلاتا ہے، خود بھی کھاتا ہے، یہ دعوت بھی اچھی ہے، اس کا نام ہے دعوت عرب۔ اور ایک تیسری دعوت ہے کہ دسترخوان بچھا دیا، مہمان کو بٹھا دیا،
کھانا لا کر کے رکھ دیا، مہمان کھا رہا ہے اور وہ دسترخوان سے ہٹ کر کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، ٹک ٹک دیکھ رہا ہے، اس کو دعوت کلاب کہتے ہیں۔ کتے کی یہی عادت ہوتی ہے کہ سامنے بیٹھا رہتا ہے، لوگ کھانا کھاتے رہتے، وہ امید لگا کر کے ہے کہ بچے گا تو کھائیں گے۔ اور آج کل بارات میں جو لوگ آتے ہیں جانتے کیا ہوتا ہے ان کا؟ سی سی ٹی وی کیمرہ لگا رہتا ہے، اوپر سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے، اور یہاں وہ بول کر کے آتے ہیں کہ 25 آدمی ہم لوگ بارات میں جائیں گے، اور سی سی ٹی وی کیمرہ گنتی کر رہا ہے، یہ 25 ہی نہیں ہے 125، یہ 124 ہی نہیں ہے، یہ 424، وہ گنتی کر رہا ہے۔ اور یہاں کتنا کس نے کھایا یہ بھی سی سی ٹی وی کیمرہ میں دیکھا جا رہا ہے کہ بھوکا آیا تھا، سحری بھی کھا کر کے گیا، رات کا بھی کھا کر کے گیا، 1 سال کا کوٹا پورا کر کے گیا۔ اس لیے بہت شوق سے دعوت کھانے والے ذرا غور کیجئے گا، یہ دعوت کلاب ہے، اس دعوت کو کتے کی طرح دیکھا جا رہا ہے۔ اس لیے جو بول کر کے آتے ہیں اسی پر قائم رہیے، 25 لے کر کے آنا ہے تو 25 ہی لے کر کے آنا، اور کھانا کم ہے اور پیٹ کو تھوڑا خالی کر کے جانا تاکہ جات بھی رہے اور بھات بھی ملے، ورنہ جات دینے کے چکر میں بھات سے بھی محروم اور جات سے بھی چکر۔ ایک بات اور یاد رکھیے نکتے کی، یہ جلسہ چل رہا تھا، جب جلسے کی دعا ہونے لگی تو ایک بوڑھا سامنے آیا، حضرت میرے واسطے دعا کر دیجئے۔ تو مولانا نے پوچھا ارے کیا دعا کریں؟ کہ میری بیٹی جوان ہے، رشتہ آ نہیں رہا ہے، میری بیٹی کے لیے رشتہ کے لیے دعا کیجئے۔ وہ عرب کے عالم تھے، کہ کتنا پاگل آدمی ہو، جلسے میں آ کر کے بیٹی کے رشتے کے لیے دعا کراتے ہو۔ مولانا سے کہا اس بوڑھے نے کہ حضرت یہ عرب نہیں ہے، ہندوستان ہے، عرب میں بیٹی والے کو بیٹا والے پیسہ دے کر کے رشتہ کرتے ہیں، یہ عرب ہے، یہاں پر بیٹی والا دولہے کو خریدتا ہے پھر نکاح ہوتا ہے، بغیر پیسے کے دولہا خریدا نہیں جاتا، اس لیے میرے واسطے میری بیٹی کے واسطے دعا کر دیجیے رشتہ۔ لکھنؤ میں ایک عالم کو درخواست دے کر کے، خط بھیج کر کے بیٹی والے نے کہا حضور میرے ہاتھ میں زہر ہے، مجھ کو 4 بیٹی ہے، اجازت دے دیجئے میں خود زہر کھا لوں، میں اپنی بیٹی کو زہر کھلا دوں۔ دنیا والے بغیر پیسے کے میری بیٹی سے نکاح نہیں کریں گے، ایک بیٹی کا مسئلہ رہتا تو بھیک مانگ کر کے بیٹی کا رشتہ کر دیتا، 4 بیٹی ہے، یہ دنیا والے ستم کرنے والے ہیں، کرم کرنے والے نہیں ہیں، آپ ہم کو زہر کھانے کی اجازت دے دو تاکہ اس ذلت و رسوائی سے میں بھی چھٹکارا پا لوں، میری بچیوں کو بھی نجات۔ نکاح اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ نکاح سے بڑھ کر کے کوئی چیز آسان ہے ہی نہیں۔ جمعہ کا دن ہو یا نہ ہو نکاح ہو جاتا ہے، خطبہ ہو یا نہ ہو نکاح ہو جاتا ہے، قاضی ہو یا نہ ہو نکاح ہو جاتا ہے۔ 2 آدمی کی موجودگی میں اگر لڑکی لڑکا کو قبول کرے، لڑکا لڑکی کو قبول کرے تو نکاح ہو جاتا، میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے اپنے بیٹے کی شادی فری میں کریں گے، خدا پر بھروسہ کر کے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، ڈیمانڈ ہرگز نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ فری میں اپنی بیٹی کا نکاح کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ فری میں اپنے بیٹے کا نکاح کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اگر کسی نکاح میں لین دین ہوا ہے تو اس نکاح میں دعوت کھانے کے لیے نہیں جائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دوسرے کا کھائیں گے، اپنا بچائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ حال نہ پوچھے درد نہ بانٹیں اس جنگل کے لوگ، موت سے اپنا دامن بچاتے ہیں جو، زندگی پھر انہیں راس آتی نہیں۔ جب سے اس نے سنا ایک بہو جل گئی، ننھی بچی میری مسکراتی نہیں، ہے جہیز ایک لعنت اہل حق بتاتے ہیں، ہے جہیز ایک لعنت اہل حق بتاتے ہیں، پھر بھی بیٹی والوں کو
लालची सताते हैं, फिर भी बेटी वालों को लालची सताते हैं। दूर तुम सदा रहना, दूर तुम सदा रहना ऐसे पापी लोगों से, ऐसे पापी लोगों से, जो बहू को बेटी को, जो बहू को बेटी को यूं ही तो जलाते हैं, जो बहू को बेटी को दुनिया में जलाते हैं। ये अब्दुल रशीद है, ये बता रहे थे कि अमरोहा में, संभल में एक मस्जिद का कांड हुआ, वो काफ़ी वायरल चल रहा है। तो मैंने कहा अच्छा इंशाअल्लाह मैं किसी न किसी पहलू से, गोशे से मैं उसको निकाल दूँगा। तो वहाँ तक आपको पहुँचाना है। जवानों के हवाले से एक पैगाम है, हमारे जवान सुनने के लिए तैयार हैं। जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मैं आपसे हाथ जोड़ करके कहता हूँ, सिर्फ आप दारू से बच जाइए, आपको अल्लाह दुनिया के हर गुनाह से बचाए। सिर्फ दारू से आप बच जाए। दारू के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। ये ठंडक है। एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, जब ठंडी में कोई दारू पी लेता है तो ठंडी दूर हो जाती है, तो क्या ठंडी दूर करने के लिए दारू पी सकते हैं? तो अल्लाह के रसूल ने कहा हराम। एक जवान आया, या रसूल अल्लाह मैं पत्थर तोड़ता हूँ, पत्थर तोड़ते तोड़ते थक जाता हूँ, जब एक गिलास पी लेता हूँ तो फिर पत्थर तोड़ने लगता हूँ, थकावट दूर हो जाती है। आपने फरमाया हराम है। एक जवान ने कहा या रसूल अल्लाह, जब शराब के अंदर नमक डाल देते हैं वो सालन बन जाता है, क्या सालन बना करके शराब को पी सकते हैं? आपने फरमाया सालन बनाना भी हराम है। एक खोखी का मरीज आया कि जब दम्मा में हम दारू पी लेते हैं तो दम्मा छूट जाता है, तो क्या खोखी दम्मा के लिए दारू पी सकते हैं? तो आपने फरमाया कि दारू बीमारी है, इसमें बीमारी बढ़ेगी, इलाज नहीं हो सकता। एक औरत को एक जवान को बुलाना था तो दरवाज़ा खोला, जब जवान अंदर आया तो दरवाज़ा बंद। कहा ओ जवान, अगर इस दरवाजे से बाहर जाना चाहते हो, अपनी जान बचाना चाहते हो, अपनी आबरू बचाना चाहते हो, तो तुमको एक गुनाह करना पड़ेगा। तो जवान ने कहा क्या गुनाह करना पड़ेगा? कहा हमसे जिना करना होगा। जवान हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, ये काम हमसे नहीं हो सकता। औरत ने कहा कि तुमको इस मासूम बच्चे को कत्ल करना होगा। वो हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया कि मैं मासूम की जान नहीं ले सकता। औरत ज़्यादा चालाक थी, उसने जवान को धोखा देते हुए कहा कि तुम एक काम कर लो, बहुत छोटा काम है, एक गिलास दारू पी लो मेरे हाथ से, उसके बाद हम दरवाज़ा खोल देंगे, तुम दरवाजे से बाहर चले। जवान ने सोचा कि हाँ ये छोटा गुनाह है, एक गिलास पीने में क्या लगता है, जान बचाना है। एक गिलास जैसे ही उसने चढ़ाया, नशा उसके सर के ऊपर चढ़ गया। उसने पहली फुर्सत में औरत से जिना किया, उसने उसके बाद उस मासूम बच्चे को जान से मार डाला। एक दारू आई, सारे गुनाह। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ। एक आदमी ईसाई था, बोला मैं बहुत बड़ा पियक्कड़ हूँ, मैंने अपने दादा का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, अपने बाप का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। जब दिन में पीता हूँ तो वज़ीर आला को बाप का साला बनाता हूँ, और जब रात में पीता हूँ तो वज़ीर आज़म को बाप दादा का साला बनाता हूँ। अगर इस्लाम लाने के बाद दारू मिल जाती तो मैं कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता। एक आलिम बगल में थे, मंतिक से कहा कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ, दायां बायां पीते रहना। बड़ा खुश हुआ, चलिए रास्ता निकल गया। जब वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया, उसने दारू की तरफ हाथ बढ़ाया, उसने कमर से कोड़ा निकाला कि अगर तुमने दारू पी 80 कोड़े मारो। अब उसने हाथ खींच लिया और सर पर हाथ रख करके बोलने लगा, अफसोस मैं मुसलमान हो गया, इस्लाम छोड़ देता तो दारू पीने की इजाज़त होती। उन्होंने तलवार निकाली कि अगर इस्लाम छोड़ोगे 2 टुकड़े कर दूंगा। अब उसने इस्लाम तर्क का इरादा भी बदल दिया, लेकिन वो खुश होकर के बोला मुबारक हो इस्लाम के लिए।
मुबारक हो इस्लाम के लिए। कलमा पढ़ करके मुसलमान क्या हो गया? जिस दारू को मेरे बाप ने नहीं छुड़ाया, मेरे दादा ने नहीं छुड़ाया, वो इस्लाम की बरकत से छूट गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो होता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। यही सैयाल, यही सैयाल आतिश जिस्म को बेकार कर देगी। चलेगी क्या घड़ी गम ही न होगा जब कमानी में, चलेगी क्या घड़ी गम ही न होगा जब कमानी में। ये जवान सामने बैठा हुआ है, इसका जब जलसा हो रहा था, हाफिज साहब का नाम क्या है? अब्दुल वहाब। ये जब जलसा करा रहे थे तो जलसा हो रहा था मीरगंज में और प्रोपगंडा किया जा रहा था रंगपुरा में। हमने कहा यार ये जलसा तो हो जाने दो, प्रोपगंडा किया जा रहा था। और इत्तेफाक से मैं सफ़र में था, किसी का फ़ोन गया रंगपुरा से, बोला हाफिज साहब मीरगंज में जलसा करा रहे हैं, और वो हाफिज तो 2 नंबर है। हमने कहा भाई कौन बताया? बोला रंगपुरा के आदमी बोल रहे। हमने कहा अच्छा मीरगंज के आदमी से पूछ लेते। अबरार भाई को मैंने फ़ोन लगाया कि अबरार भाई वो हाफिज साहब जो मीरगंज में जलसा कर रहे हैं वो 2 नंबर हैं कि 3 नंबर हैं, या 24 नंबर हैं या 420 हैं? तो अबरार भाई बोले कि मैंने मीरगंज के तमाम लोगों को बिठा करके मीटिंग किया और हमने तमाम लोगों से कहा कि इनके बारे में जो कुछ जानता हो बता दे, लेकिन कोई नहीं बता सका। हमने कहा कि देखिए बादल गरज कहाँ रहा है, बरस कहाँ रहा है, जानते इसके पीछे क्या चीज़ है? ये इस हाफिज साहब के मुखालिफ नहीं है, ये दरअसल जो लोग जलसे के मुखालिफ होते वही लोग जलसा कराने वाले को निशाना बनाते। वो जलसा कबूल हुआ, उसकी बरकत है कि दूसरा जलसा भी मीरगंज में हुआ, और वो जलसा कबूल हुआ, उसकी बरकत है ये तीसरा जलसा भी होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये जलसा भी कबूल होगा। मीरगंज वाले जलसा से माला माल होंगे और प्रोपगंडा करने वाले महरूम ही होते हैं। अल्लाह आपको लोगों के सुनने को, हमारे सुनाने को बेहद कबूल फरमाए। हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से पैगाम आ रहा है, आप लोग यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ महात्मा गांधी जी ने मुसलमानों से कहा तुम मुसलमान हो, हमने मुसलमान से मीम को निकाला। हिंदुओं से कहा कि तुम हिंदू हो, हमने तुम्हारे हिंदू से हा को निकाला। जब हा को मीम से मिलाया तो हम हो गया कि हम भी हिंदुस्तानी, तुम भी हिंदुस्तानी, हम दोनों हिंदुस्तानी। जब दोनों हिंदू मुसलमान का वतन हिंदुस्तान, दोनों हिंदुस्तानी, तो जब दोनों हिंदुस्तानी हैं तो फिर आपस में हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं होना चाहिए। एक नमूना आपकी खिदमत में रखता हूँ। उत्तर प्रदेश में एक जिला है, उसका नाम है संत कबीर नगर। संत कबीर उत्तर प्रदेश में। उनको संत कबीर नगर क्यों कहा जाता है? कबीर दास सूफी संत गुजरे, उनके नाम से वो जिला बना। कबीर दास ने हिंदू मुसलमानों से कहा किसी भी हिंदू को खड़ा करके पूछो ये दुनिया जाने वाली है तो वो बोलेगा हाँ जाने वाली है। किसी मुसलमान को खड़ा करके पूछो ये दुनिया जाने वाली है तो वो भी बोलेगा ये दुनिया जाने वाली है। जब मुसलमान को ये ईमान है कि दुनिया जा रही है, हिंदुस्तान जा रहा है, जब हिंदू को मालूम है ये दुनिया जाने वाली है, हिंदुस्तान जाने वाला है, तो कबीर दास ने कहा जाने वाली चीज पर किसी का झगड़ा नहीं होता। हिंदुस्तान पर हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं होता। एक वजीर आजम थे हिंदुस्तान के, उनका नाम था मुरारजी भाई देसाई। उन्होंने मुसलमानों से कहा कि मुसलमानों हमको एक इमाम दे दो, एक मौज़िन दे दो। तो मुसलमानों ने कहा कि आप तो हिंदू हैं, आपको तो मंदिर के पुजारी की ज़रूरत है,
آپ امام کیوں مانگ رہے ہیں مسجد کے لیے؟ آپ مؤذن کیوں مانگ رہے ہیں مسجد کے لیے؟ تو مرارجی بھائی دیسائی نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں روڈ کے ایک طرف مندر ہے، روڈ کے ایک طرف مسجد ہے، مندر کا جب دروازہ کھلتا ہے، مسجد کا دروازہ جب کھلتا ہے تو ہندوستان کا مقدر کھلتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اور میں دیکھ کر کے آ رہا ہوں کہ مندر کا دروازہ تو کھلا ہے، مسجد کا دروازہ بند ہے۔ مسجد کا دروازہ بند ہے تو ہندوستان کا مقدر کھل نہیں سکتا، اس لیے جیب سے تنخواہ میں دوں گا، تم مسلمانوں مجھے ایک امام دے دو تاکہ تمہاری مسجد میں وقت پر نماز ہو سکے، تم مجھے ایک مؤذن دے دو تاکہ وقت پر تمہاری مسجد میں اذان ہو سکے۔ ہم اتنے غافل ہیں، اتنے سو رہے ہیں، اپنے خدا سے بے خبر ہیں، اپنی مسجد سے بے خبر ہیں۔ ایک غیر مسلم آ کر کے ہم کو جگا رہا ہے، پھر بھی ہم جاگنے کے لیے تیار نہیں۔ جو سوتا ہے وہی کھوتا ہے، جو جاگتا ہے وہی پاتا ہے۔ ہم مسجد سے سو گئے، ہمارے ہاتھ سے ایک مسجد نہیں سینکڑوں مسجد جا رہی ہے۔ یہ لے جانے والے گنہگار نہیں، ہم سونے والے گنہگار۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجیے مسجد سے بے خبر نہیں ہے۔ مسجد کو سجدے سے بھی آباد کریں گے، چندے سے بھی آباد کریں گے انشاءاللہ۔ سیدھا جمعہ میں آئیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ سیدھا رمضان میں آئیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اپنے کردار کا تو پہلے تو غازی بن جا، جیت نہ پائے کوئی ایسی تو بازی بن جا، جیت نہ پائے کوئی ایسی تو بازی بن جا، جیت نہ پائے توڑنے والے بنائیں گے تیری خود مسجد، توڑنے والے بنائیں گے تیری خود مسجد، شرط بس یہ ہے کہ تو پہلے نمازی بن جا، شرط بس یہ ہے کہ تو پہلے نمازی بن جا، شرط بس یہ ہے کہ مردوں کے حوالے سے سارے پیغام مکمل ہو گئے، صرف آپ کا 5 منٹ کا جلسہ بچا ہوا ہے۔ آپ اتنے بیدار ہیں، اتنے تازہ ہیں، دم ہیں کہ گھنٹہ 2 گھنٹہ جلسے کو اور بھی بڑھا دیا جائے گا تو آپ کی صحت پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں، لیکن یہ غلطی میں نہیں کروں گا، میرا جنازہ ہی ہو جائے۔ روز جلسہ ہے، آپ کے جلسے سے نکلوں گا، دوسرا جلسہ کے لیے سفر کرنا ہے، اس لیے میں اپنا کوٹا پورا کر کے 5 منٹ میں آپ کے جلسے کو دعا پر مکمل کرنے کے لیے میں چھوڑ دوں گا۔ یہاں سے لے کر کے وہاں تک عورتوں کے بیان کو سننے کے لیے آپ کو تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ عورت کو سر پر بٹھائیں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ آپ کی حکومت سے پہلے فرصت پر چلے گی، دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ میں آپ کی جگہ ہوتا، اچانک سوال ہوتا، میں بھی پھنس جاتا۔ آپ کو شرمندہ کرنا میرا مقصد نہیں ہے، آپ کی بیداری کو ٹٹولنا مقصد ہے میرا۔ دھیان سے سنیے گا، گھر میں جھگڑا کیسے ہوتا ہے؟ شوہر کہتا ہے جیسا میں ہوں ویسی میری بیوی بن جائے، میں لکھ کر کے دے رہا ہوں، کبھی نہیں بنی۔ بیوی جیسی بھی ہے اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیجئے، نصیحت کرتے رہیے، گھر میں کبھی جھگڑا نہیں ہوگا، اور اپنی طرح بنانے کی کوشش کریں گے، گھر آپ کا بگڑ جائے گا۔ گھر میں جھگڑا کہاں ہوتا ہے؟ جب ساس کہتی ہے بیٹے کی ماں میں ہوں، گھر کی مالک میں ہوں، یہاں جھگڑا ہوتا ہے۔ اگر ساس اپنی بہو کو بیٹی سمجھ لے کہ بیٹی تو چلی گئی گھر چھوڑ کر کے اور بیٹی کی جگہ بہو آ گئی، یہ میری بیٹی سے بھی بڑھ کر کے ہے، ساس نے اگر بہو کو بیٹی مان لیا، اس میں کبھی جھگڑا نہیں۔ جھگڑا کہاں ہوتا ہے؟ جب لڑکی آتی ہے اور کہتی ہے میں رانی بن کر کے آئی ہوں، نوکرانی بن کر کے نہیں آئی ہوں، اگر آج دب گئی تو یہ لوگ زندگی بھر دبائیں گے، یہاں جھگڑا ہوتا ہے۔ اگر بہو اپنی ساس کو ماں سمجھ لے کہ ماں کو تو وہ چھوڑ کر کے آ گئی، اور ماں کی جگہ جو ساس ہے وہ ماں سے بڑھ کر کے ہے،
اگر بہو اپنی ساس کو ماں سے بڑھ کر سمجھ لے اسی دن جھگڑا ختم ہو جائے. لیکن ایک آدمی اس اسٹیج میں بیٹھا ہوا ہے، جب اس کو جلسے میں انعام ملتا ہے تو بیوی کی تعریف کرتا ہے، ماں کی تعریف نہیں کرتا. اب یہ کون ہے؟ اب جلسے کے بعد آپ لوگ پتہ کیجیے گا، مگر ہے اسٹیج میں دایاں بایاں بیٹھا ہوا ہے. خیر اللہ جزائے خیر دے. دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے. مالدار مرد غریب عورت سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن غریب مرد سے مالدار عورت نکاح نہیں کرتی. یہ نیچر کے خلاف. غریب عورت ہے، مالدار مرد ہے، مالدار مرد عورت سے نکاح کر لے، لیکن مرد غریب ہے، عورت مالدار ہے، مالدار عورت غریب مرد سے نکاح نہیں کرتی، نیچر کے خلاف. لیکن تاریخ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، خدیجہ رضی اللہ عنہا عورت ہے، مالدار ہے، پھر بھی غریب سے نکاح کیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم غریب تھے، ان سے نکاح کیا. جانتے ہیں کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ مکہ میں آخری نبی پیدا ہونے والا ہے اور کوئی نہ کوئی جوان ہوگا. اس 100 جوانوں میں کوئی ایک ہی جوان ہے جو آخری نبی بننے والا ہے. انہوں نے سب کی پیشانی کو پڑھ کر کے دیکھا، کسی کی پیشانی میں آخری نبی کا جلوہ نظر نہیں آیا سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. پیشانی پر یہ جلوہ نظر آیا. اور ہمارے نبی غریب تھے، وہ مالدار ہو کر کے ہمارے نبی سے شادی کیا کہ آگے چل کر کے یہی جوان آخری نبی ہوگا. ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا. یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے یہ دوستی میں تو آگے بڑھتا اور غیرت میں یہ رشتہ فنا ہو جاتا. اگر آپ کو احساس ہو گیا میں شوہر ہوں، میں دب کر کے کیوں رہوں گا، تب تو رشتہ ختم ہو جائے. اور اگر آپ نے اپنی بیوی کو دوست سمجھ لیا، محبت کا آپ نے برتاؤ کیا، تو یہ رشتہ مرنے کے بعد بھی قائم ہے. ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں. گھڑی بند ہو گئی تو شوہر بولتا ہے بڑی اچھی تھی، بڑی پیاری تھی، بند ہو گئی، بگڑ گئی. تو بیوی نے کہا ہم سے بھی زیادہ اچھی تھی. کہا تم سے زیادہ اچھی. اب بیوی نے کہا کہ ہم سے اچھی ہے گھڑی کیسے؟ کہ جب گھڑی بگڑتی تھی تو بند ہو جاتی تھی، اور جب تم بگڑتی ہو تو شروع ہو جاتی ہے. یہی دونوں بات ہے. ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجیے بیوی پر ستم نہیں کریں گے، کرم کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ہر کام بیوی سے پوچھ کر کے کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. آپ پہچان ہو گئی وہ کون آدمی ہے؟ اسٹیج سے پہچان ہو گئی کہ وہ کون سا آدمی ہے؟ کاش کہ تم رابعہ بصری کا چلن اپنا لو، خود چلا آئے کھچا کعبہ زیارت کے لیے. کاش کہ تم رابعہ بصری کا چلن اپنا لو، خود چلا آئے کھچا کعبہ زیارت کے لیے. خانہ داری بھی سنبھالو تم مسلمان بن کر، رحمت حق بھی سمٹ آئے گی برکت کے لیے. وہ بھی اسلام کی بیٹی تھی جو پہلی شب میں کر دیا دولہا جدا دین کی عظمت کے لیے. ماشاءاللہ. پردے کے حوالے سے پیغام آپ کی خدمت پر رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. بالکل جلسہ کنارے پہنچ چکا ہے، ہاتھی پاس ہو چکا ہے، صرف دم پھنسی ہوئی ہے. ایک جھٹکے میں، محبت کے جھٹکے میں دم بھی نکل جائے. پردے کے حوالے سے پیغام دھیان سے اس کو سنیے گا. موتی اور عورت دونوں برابر. موتی کو آپ کہیں نہیں دیکھیں گے بغیر صندوق کے، بغیر غلاف کے. اور موتی سے زیادہ قیمتی عورت، اس کو کیسے بے پردہ رکھا جا سکتا ہے؟ جب موتی قیمتی ہے اس کو پردے میں رکھا گیا، اور موتی سے زیادہ قیمتی عورت ہے تو اس کو بے پردہ کیسے رکھا جاتا ہے؟ گوشت کی ایک بوٹی اگر پلیٹ میں ہے تو اس کو ڈھک کر کے لوگ لے جاتے ہیں کہیں چیل لے کر کے اچک نہ لے. اور عورت بوٹیوں کا مجموعہ ہے، عورت کو اگر بے پردہ چھوڑیں گے اسے بھی کوئی اچک لے گا. مٹھائی آپ چلے جائیے حلوائی کی دکان میں تو کسی بھی مٹھائی کو آپ دیکھیے اس میں ریپر ہوتا ہے.
اس کو کور سے بند کر دیا جاتا ہے، اس میں غلاف چڑھا ہوا ہوتا ہے، تو کسی کے ہاتھ میں ہاتھ سے ہاتھ مٹھائی دیجئے وہ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ اگر اس میں پنی چڑھی ہوئی نہیں ہے، ریپر نہیں ہے، تو ہاتھ میں لے کر کے اگر کسی دوسرے کو دیا جائے تو اس کو قبول نہیں کرتا، نفرت کرتا ہے۔ جو مسلمان عورت عزت آبرو کے ساتھ پردے میں ہوتی ہے اس سے سب کو محبت ہوتی ہے۔ جو بے پردہ ہو گئی، جیسے مٹھائی سے گھن آتی ہے اسی طرح اس عورت سے گھن آتی ہے۔ جنگ کے میدان میں ایک عورت آئی، بیٹے کو کھوج رہی ہے، کہا گیا تمہارا بیٹا شہید ہو گیا، کہا انا للہ، لیکن کپڑے پر چہرے پر نقاب ہے۔ لوگوں نے پوچھا ارے تو عورت ہے، مصیبت میں بھی نقاب ہے؟ کہا مصیبت میں بیٹے سے محروم ہوں، شرم و حیا سے محروم نہیں ہوں، چاہے جنگ کا میدان ہو چاہے جنگ کے میدان سے باہر ہو، میری شرم و حیا ہے تو پردے کے اندر رہوں گی، پردے سے باہر نہیں۔ ایک مثال پر پیغام ختم ہو رہا۔ شادی کے 4 مہینے کے بعد عورت کو بچہ ہوا، تو شوہر سے پوچھا اس کا کیا نام رکھا جائے؟ بولا اس کا نام کیا رکھو گے؟ تیز رفتار۔ 9 مہینے کا سفر جب 4 مہینے میں طے کر لیا تو اس کا کیا نام رکھو؟ شتابدی رکھ دو، راجدھانی رکھ دو، سپر فاسٹ رکھ دو، وندے بھارت رکھ دو، تیز رفتار نام۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے بہن سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ایک آدمی نے ہاتھ اٹھایا، سالی مر بھی گئی ہے پھر بھی ہاتھ اٹھایا۔ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ جسم پر لباس کی کمی عجیب لگتی ہے، مجھے امیر باپ کی بیٹی غریب لگتی ہے، جسے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا، اس سے کیا خاک تیرے گھر کی حفاظت ہوگی۔ آنکھوں کی بندگی سے، آنکھوں کی بندگی سے نگاہیں جھکا کے چل، نگاہیں جھکا کے چل، شانوں سے گر گیا ہے، شانوں سے گر گیا ہے تو پٹا اٹھا کے چل، تو پٹا اٹھا کے چل، گر ہو سکے تو سیرت، گر ہو سکے تو سیرت زہرا پہ کر عمل، زہرا پہ کر عمل، اس زندگی کو یوں نہ تماشا بنا کے چل، تماشا بنا کے چل۔ عورتوں کے حوالے سے آخری پیغام اور زحمت تمام 3 منٹ کا پیغام۔ جلسہ ختم ہو رہا، آپ کی پیاس باقی ہے، یہ دلیل ہے کہ جلسہ کامیاب ہو گیا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ زمین سے لے کر کے آسمان تک جلسے کو قبول فرمائے۔ آمین۔ ماں باپ کی خدمت کے حوالے سے پیغام ہے، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ کریں۔ ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ میں نے منت مانی۔ کہا کیا منت ہے؟ کہا مکہ اگر فتح ہو گیا تو کعبے کی چوکھٹ پر بوسہ لوں گا۔ کعبہ فتح ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا، اب منت میں کیسے پوری کروں؟ اللہ کے رسول نے کہا یہ بتاؤ کہ تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا سبحان اللہ۔ کہا کہ اب تم کو مکہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، کعبے کی چوکھٹ کو چومنے کی ضرورت نہیں ہے، دوڑ کر کے جاؤ اپنی ماں کے پاس، ماں کے قدم کو چوم لو، تمہاری منت بھی پوری ہو جائے گی، تم کو مکہ جانے کی ضرورت بھی نہیں۔ جب کسی کو دیکھیں گے آپ گال پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھا ہوا ہے، سمجھ جائیے کوئی صدمہ ہے۔ گال پر اگر ہاتھ رکھا ہے تو سمجھ جائیے کوئی صدمہ ہے۔ اللہ کے رسول کی مجلس میں گال پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ او جوان کوئی معاملہ تو نہیں ہوا؟ کہ یا رسول اللہ بہت بڑا گناہ ہے، زمین سے بھی بڑا، آسمان سے بھی بڑا، عرش سے بھی بڑا۔ اللہ کے رسول نے کہا تمہارا گناہ چھوٹا ہو جائے گا، پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہ سبحان اللہ، ماں بھی زندہ ہے، باپ بھی زندہ۔ اللہ کے رسول نے کہا مسئلہ حل ہو گیا، دوڑ کر کے جاؤ اپنی ماں کے پیر کو پکڑو، دوڑ کر کے جاؤ اپنے باپ کی داڑھی کو پکڑو،
اور دونوں سے اپنے گناہ کی معافی کے لیے دعا کراؤ۔ تم کو اپنے ماں باپ کا مقام و مرتبہ معلوم نہیں ہے، خدا کے ہاں تمہارے ماں باپ کا مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ تمہاری خاطر اگر ماں باپ نے ہاتھ اٹھایا، جو گناہ تمہارا عرش سے بڑا ہے وہ چھوٹا ہو کر کے معاف ہوگا۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ رابعہ بصری کے پاس لوگ بیٹھ کر کے بحث کر رہے تھے کہ مرد بڑھ کر کے ہے کہ عورت بڑھ کر کے۔ تو مرد کا وکیل کھڑا ہو کر کے بولا کہ مرد نبی بنتا ہے، عورت نبی نہیں بنتی ہے، مرد سے بڑھ کر عورت نہیں ہوتی۔ تو رابعہ بصری نے کہا کہ یہ بات تو صحیح ہے کہ مرد نبی بنتا ہے، عورت نبی نہیں بنتی، لیکن نبی تک کو جننے والی عورت ہی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ نے اپنی جنت کو عورت کے قدم ہی میں رکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجیے شادی سے پہلے ماں باپ کو، شادی کے بعد ساس سسر کو کما کر کے کھلائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ میں دیکھ رہا یہ دایاں ہاتھ میرا گیا، خیر اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو اپنی ماں باپ کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ اگر ماں باپ مر چکے ہیں اللہ ان کے لیے ایصال ثواب کی آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ شعبان میں قرآن خوانی کرائیں گے، سال بھر ماں باپ کو بھول جائیں گے۔ آپ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیرگنج والے زیادہ بیدار ہو گئے، اور قرآن خوانی اگر بند ہو گئی تو حافظوں کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ کھسی کھانے کا اب تو ڈیمانڈ کر کے آتے ہیں قرآن خوانی کرنے کے لیے کہ کھسی کھلائیے گا؟ ہاں کھلائیں گے۔ تو مردہ چاہے دوزخ میں چاہے جہنم میں، اپنا دوزخ بھرتا۔ خیر ماشاءاللہ اپنے ماں باپ کو شعبان میں بھی یاد کریں گے اور رمضان میں بھی یاد کریں گے، دعا میں، نماز میں، صدقہ خیرات میں ہمیشہ یاد کریں گے۔ میں اس کے خلاف نہیں ہوں کہ قرآن خوانی آپ کرا رہے غلط ہے، قرآن خوانی کرائیے، لیکن قرآن خوانی پر بھروسہ کر کے مت بیٹھ جائیں۔ قرآن خوانی کرانے کے بعد بھی دعا ضرور کرتے رہنا ہے، صدقہ خیرات کرتے رہنا ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے ماں باپ کو یاد رکھیں گے ہمیشہ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ ٹھکرایا جس نے باپ کو، گھر سے دیا نکال، اس کو سمجھیے دین کی دولت نہیں ملی، گستاخ والدین کو رب کی طرف سے بھی جنت میں لے کے جائے وہ فطرت نہیں ملی، ماں کی ممتا کو چین آ جائے، ایسا کیا کام آپ کرتے ہیں، ایسا کیا کام گالیاں ماں کو دینے والے لوگ بے یقینی کی موت مرتے ہیں، بے یقینی کی موت مرتے ہیں، باپ کا کچھ نہیں رکھتے بابا، باپ کا کچھ نہیں رکھتے بابا، وہ جو کمزور وہ ان سے لڑتے ہیں، وہ جو کمزور وہ ان سے لڑتے ہیں، وہ جو کمزور ماں باپ ترسے ہیں پینے کو پانی، بیٹا ہے راجا بہو پھلوا رانی، بیٹا ہے راجا بہو پھلوا رانی، بڑھوا اور بڑھیا پہ نہیں ہے دھیان، ہرے مسلمان ہر مسلمان، ہرے مسلمان ہر مسلمان، ماں باپ بھائی بہن کو رلائے، بیوی کو باہر سے لا کر کھلائے، کل تیری اولاد لے گی پران، ہرے مسلمان ہر مسلمان، ہرے مسلمان ہر مسلمان۔ پیغام ختم ہو گیا۔
پیاس باقی رہ گئی. اللہ سے دعا کرتا ہوں اس جلسے کو زمین سے لے کر کے آسمان تک اللہ قبول فرمائے. آمین. جس بچے کا عقیقہ ہے اس بچے کے ماں باپ کو اللہ قبول فرمائے. آمین. اور اس بچے کو اللہ قبول فرمائے. علم اور ہنر سے، علم سے، عمل سے، اخلاق سے، ان تمام دولت سے اللہ اس بچے کو محروم نہ فرمائے. دل وعدہ آپ سے لوں گا زندگی بھر کے لیے جلسہ کامیاب ہو جائے گا. ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجیے اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ، رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ، مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. 3 کام آپ چھوڑ دیجئے، مصیبت آپ کو چھوڑ دے گی. اگر 3 کام نہیں چھوڑیں گے، کعبے کی چادر کو پکڑ کر کے بھی دعا کریں گے، مصیبت آپ کو نہیں چھوڑے گی. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ، غلط نہیں کمائیں گے، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے، نہ کتابوں سے، نوازوں سے، نظر سے پیدا. دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، نہیں سکھائی انہوں نے دین جن کا شیخ کے گھر میں، پہلے کالج کے چکر میں، بڑے صاحب کے دفتر میں، کھیت کے چکر میں روٹی بھی گئی، بڑی شیخ کی کاٹ نہ چھوٹی بھی گئی، نمانی بات وائس کی، پھر علوم کے چکر میں لنگوٹی بھی گئی.